ہم جب دعا کریں تو اللہ سے دعا میں کیا مانگیں؟ ہمیں دعا میں کیا مانگنا چاہیے؟ کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے جس کو ہمیں دعا میں مانگنا چاہیے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اگر کاروبار نہیں چل رہا، اے اللہ کاروبار چلا دے۔ اگر جاب نہیں ہے، اے اللہ اچھی سی جاب دلا دے۔ اگر اولاد نہیں ہے، اے اللہ اولاد عطا فرما۔ اگر بیمار ہیں، اے اللہ شفا عطا فرما۔ اگر بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، اے اللہ اچھے رشتے عطا فرما۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ مانگے، یہ بھی اللہ سے ہی مانگے، لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے جس کو ہمیں ہر دعا میں مانگنا چاہیے، وہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب بھی دعا کریں یہ چیز اللہ سے ضرور مانگیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سے یہ چیز مانگنا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے یہ چیز مانگتا ہے دعا میں، تو اللہ رب العالمین کو بھی یہ چیز پسند ہے کہ کوئی اس سے یہ چیز مانگ رہا ہے۔ تو جب بھی دعا کریں اللہ سے یہ چیز ضرور مانگیں۔ وہ کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سنیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن ٹھہرا رہا، اس کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اللہ سے عافیت مانگو، دنیا اور آخرت کی عافیت۔ یہ عافیت کیا ہے؟ میں آسان لفظوں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب بھی ہم دعا کریں، ہم دعا میں اللہ سے عافیت ضرور مانگیں، دنیا اور آخرت کی عافیت، یہ ہمیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اللہ کو بھی یہ چیز پسند ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے، دنیا اور آخرت کی عافیت۔ عافیت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ بھلائی۔ ہمیں جب بھی دعا کرنی چاہیے دعا میں اللہ سے عافیت، یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت، دنیا اور آخرت کی بھلائی، یہ ضرور مانگنی چاہیے۔ ہم جب بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جب بھی دعا کریں تو اللہ سے یہ نہ کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز پسند ہے، یہ مجھے عطا فرما، بلکہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تو بہتر جاننے والا ہے، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو تو مجھے عطا فرما، ورنہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ یہ نہ کہیں کہ یہ مجھے عطا فرما، بلکہ نہیں، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، ورنہ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ رب العالمین وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی دعا کریں دعا میں عافیت ضرور طلب کریں، اللہ سے عافیت ضرور مانگیں، ہر دعا میں مانگیں، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگیں۔ ایک دعا ہے جو کہ آپ مانگ سکتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی اس دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کی جا رہی ہے۔ تو اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن شاید انہیں ترجمہ معلوم نہ ہو، تو اس لیے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے جب بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن بہت جامع دعا ہے، ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جب بھی دعا کریں۔ تو جو چیز بھی مانگیں اللہ سے مانگیں، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، اور جب بھی دعا کریں اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت ضرور مانگیں۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔